تو کہا کرتا ہوں ہر عمل کے لیے بندے کا نیک ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے، حج کے لیے جتنے اوامر ہیں ہر عمل کے لیے نیک ہونا ضروری ہے. لیکن توبہ اور استغفار ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری ہے. جب بندہ گنہگار ہوگا تبھی تو اس عبادت پر عمل کرے گا. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، ان کے گناہوں کو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. اور دوستو ذرا سوچنے کا مقام ہے، اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے لیکن گناہوں کو معاف نہ کرتے تو یہ اللہ کی ذات میں ایک عیب تھا. اور اللہ تعالیٰ پاک عیب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو اگر اللہ سب کچھ ہوتے لیکن ناراض ہونے کے بعد پھر کبھی راضی نہ ہوتے، گناہوں پر ناراض ہو کر پھر کبھی راضی نہ ہوتے تو یہ اللہ کی ذات میں عیب تھا. اور اللہ تعالیٰ بے عیب ہے. اس لیے دوستو ہم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. تو ہم اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں. اب یہ جو اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا دو ٹریک ہیں. اللہ پاک نے دونوں راستوں کا حکم دیا کہ ان سے بچو اور ان کو کرو. پیارے اللہ نے اس کام پر چلنے کے لیے دو ہیلپر بھی دے دیے، دو ہیلپر دیے. اور وہ ہیلپر کون ہیں؟ ایک ہے ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ. جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کا التزام کرتا ہے، اس بندے کے لیے نیک عمل پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہ جاتا. یہ برکت ہے. ذکر اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی آ گئی. اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. تو جب ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنا آسان فرمائیں گے، زکوٰۃ دینا آسان فرمائیں گے، حج کرنا آسان فرمائیں گے. جتنے اوامر ہیں ان پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے. اور جتنے منیانو چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنا بھی آسان فرما دیں گے. کیوں؟ اس لیے اللہ والوں کی نظر میں ایک تاثیر ہوتی ہے، ذکر اللہ کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، ذکر اللہ کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں کئی مرتبہ بندہ بیٹھتا ہے اور ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہ ایک دم سے اندر سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ گجراتی کے ایک بڑے شہر کے اندر یہ عاجز گیا ہوا تھا. وہاں ہمارے کسی ملنے والے نے کہا کہ حضرت ہمارے ایک دوست ہیں جو بمبئی میں رہتے ہیں اور کروڑوں میں ڈوب گئے ہیں، اور میاں بیوی میں ایسے جھگڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے پہلے بیوی بلڈنگ سے نیچے گرے یا شوہر پہلے بلڈنگ سے نیچے گرے اور خودکشی کر لیں. تو آپ ذرا ان سے بات کر لیں کہ ضرور فون لگاؤ مجھے دو. میں نے ان کا نام پوچھا. بڑے آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، حج بھی کیا ہوا تھا. میں نے کہا حاجی صاحب کیا حال ہیں؟ فون پہ میں نے کہا حاجی صاحب کیا حال ہیں؟ کہ اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا حاجی صاحب سنو، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں. ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی شفا بڑی ہے. ہمارے حالات اور پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے. بس میں کہتا جا رہا تھا کہ واہ واہ مولانا واہ، کیا بات کہی آپ نے، کیا بات کہی. مجھے تو آپ نے نئی زندگی دے دی، مجھے تو آپ نے نئی زندگی دے دی. میں نے ان باتوں کو اس انداز سے کہا، درد کے ساتھ کہا اور اللہ کی ذات پہ یقین کے ساتھ کہا کہ اس بندے کو حوصلے مل گئے. جیسے پیاسے کو پانی مل جائے، جی بھوکے کو کھانا مل جائے، کسی کمزور کو، کسی لاچار کو سہارا مل جائے، اس طرح اس کو ہمت مل گئی. وہ اندر سے موٹیویٹ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. تو دیکھیے جب آدمی کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ تعلق کرتا ہے اور وہ کوئی اخلاص کے ساتھ کوئی بات کہہ دیتا ہے، بس آدمی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اندر سے تیار ہو جاتا ہے کہ بس مجھے فلاں بزرگ نے یہ بات کہہ دی، میں مایوس ہو کر گیا تھا، ان کے پاس پہنچا تو مجھے ایسی بات کہہ دی، مجھے ہمت مل گئی، مجھے ہمت مل گئی. میرے استاد محترم تھے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نرور کے تھے، ایم پی کے سادات میں سے، اوریجنل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اوریجنل سادات میں سے تھے. اسی شہر بڑودہ میں انتقال ہوا تھا ہاسپٹل میں. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. بڑے پیارے آدمی تھے. میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. وہ دارالفلاح دارین کے اندر آخری عمر میں گھٹنوں میں درد رہا کرتا تھا تو چیئر پہ بیٹھا کرتے تھے، سامنے ٹیبل ہوتا تھا، میں پاس میں بیٹھا ہوا تھا.
تو تھوڑا سا مایوس بھی تھا. حضرت نے کہا بیٹا کیا بات ہے, کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ اس وقت دارالفلاح دارین کے 3 موقر استاذ حج کے لیے جا رہے تھے اور وہ اساتذہ سے گلے ملتے ہوئے تمام درسگاہوں میں پہنچ رہے تھے. وہ حضرت سے مل کر جب چلے تو میں نے کہا حضرت مایوس تو نہیں ہوں, لیکن لوگ گلے مل مل کر جا رہے ہیں اور ہم محروم بیٹھے ہیں, ہم کب حج کریں گے؟ بس جب میں نے یہ بات کہی اور دل بھر آیا, حضرت نے کہا بس بیٹا خاموش رہو, مت کہو کسی سے, یہ کیفیت تمہیں لے کے چلی جائے گی, یہ کیفیت تمہیں لے کے چلی جائے گی. اور پھر فرمایا کہ بیٹا دیکھو, جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, پھر ایک ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہوتی ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں. پھر فرمایا کہ دیکھو گیہوں کا دانہ اگر آپ اس کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہو, ایک دانے سے کئی سو دانے آپ لینا چاہتے ہو, تو اس دانے کو آپ کو مٹی میں چھپانا پڑے گا. اگر ہتھیلی میں رکھو گے یا کسی سنگ مرمر کی چٹان پر رکھو گے, زندگی بھر ایک دانہ 2 دانے یا 100 دانے نہیں بنے گا, ایک جو ہوگا وہ بھی خراب ہو جائے گا. اس کو مٹی میں چھپانا پڑتا ہے. جب چھپاتے ہیں تو اللہ پاک پھر اس میں سے نتیجہ ظاہر فرماتے ہیں. اس لیے کچھ ارادے, کچھ تمنائیں, کچھ چاہتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دل کے نہا خانے میں دفن کر دینا ہوتا ہے. پھر دیکھنے والا رب دیکھتا ہے, دیکھنے والا رب دیکھتا ہے. اور پھر اپنی زندگی کا بڑا عجیب واقعہ سنایا. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ میں پیش کروں گا, تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت نے میری تسلی کا سامان کیا, اور پھر اس کے بعد اللہ کی کیسی مدد آئی. وہ سال اور درمیان کا 1-2 لاک ڈاؤن کا سال, یا وہ جو ایک قانون بنا تھا کہ 5 سال کے بعد حج آئے گا, پہلا نیا نیا قانون تھا, سب گھبرائے ہوئے تھے. وہ سال جی نو ریپیٹر کا جو قانون بنا تھا, بس وہ 2-3 میرے حج مس ہوئے ہیں. وہ حضرت نے جو بات کی تھی وہ اور آج کتنے سال ہوئے میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں, خواہ مخواہ کے عمل کے ظاہر کرنے کا کیا فائدہ. اللہ پاک مسلسل اپنے گھر پہ بلاتے ہیں, سال میں 2-3 مرتبہ بلاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم اپنی توجہ کے قبلے کو درست کریں اور اپنے دامن کو کسی اللہ والے سے وابستہ کریں. دنیا میں ہم جو ہیں وکیلوں سے, ججوں سے اور MP سے اور MLA سے اور نہ جانے CM سے اور PM سے رابطہ بنانے میں اور تعلقات قائم کرنے میں زندگی کی صلاحیتیں گزار دیتے ہیں. جی, ان کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ خاطر خواہ تعلقات قائم نہیں بھی ہو پاتے, اور ہو بھی پاتے ہیں تو فائدہ بھی نہیں ہو پاتا. نہیں دوستو, زندگی کا رخ بدلیں. ہم کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لیں, ہم کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لیں. اس کی راتوں کی تنہائیوں میں جو دعائیں ہیں, اس کے جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اس کو رد نہیں فرمائیں. اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھ لیں. اور پھر دیکھیے زندگی کا سفر کتنا سہانا گزرتا ہے. اور دوستو, اوامر پر عمل کریں, نواہی سے بچیں, اور ان 2 کے لیے 2 ہیلپر ہیں, ذکر اللہ کا اہتمام کریں اور اللہ والوں کی صحبت کا التزام کریں. بس یہ ہے دوستو زندگی گزارنے کا سلیبس, اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے دوستو, کچھ بھی مشکل نہیں.